اور جب سیدنا غوث پاک کلمہ پڑھتے تھے تو کیا مفہوم لیتے تھے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا مفہوم لیں گے؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ بولیے، بڑی صاف اور سادہ بات ہے۔ اگر تو ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر غم ہونا چاہیے، پھر سوگ ہونا چاہیے۔ اور اگر ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر سوگ کس بات کا؟ سوگ کس بات کا؟ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ حیات بھی نعمت ہے، وفات بھی نعمت۔ کہ حیات ظاہری وہ اس لیے نعمت کہ اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اور وفات اس لیے نعمت کہ تمہاری شفاعت کرتا رہوں۔ حیات اس لیے نعمت کہ تمہیں راہ بتاتا رہوں، اور وفات اس لیے نعمت کہ جو بھٹک رہے ہیں ان کی شفاعت کر کے بخشواتا رہا۔ حیات بھی نعمت، وفات بھی نعمت، اس لیے ولادت کی خوشی ہے، وفات پر سوگ نہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی اصول بتا دیا، فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، کہ جس دن ولادت ہو اس دن بھی سلام، اور جس دن وفات ہو اس دن بھی سلام۔ تو گویا قرآن مجید نے ولادت اور وفات دونوں دنوں میں سلام پڑھا، سوگ نہیں کہا۔ تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے دن کو ایک خاص اہمیت دی۔ انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی ولادت بالخصوص اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوئی، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا، اس پر خوشیاں اور جشن منانا، اور اس نعمت کے دن کو عید کے طور پہ منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا، قرآن مجید کا حکم ہوا۔ اور پھر یہ کہ انبیاء کی ولادت کا دن قرآن مجید میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جو ولادت کا دن ہو اسے اللہ کی نعمت کا دن سمجھ کر بطور عید، بطور جشن منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف آتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سنت میں سب سے پہلے کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس سے شریعت بنتی۔ سوال ہے کیا حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا؟ قرآن کی بات تو ہو چکی نا، قرآن میلاد کا ذکر بھی کرتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور زائدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ قسم کھانے کی مجھے حاجت بھی نہیں، قسم کھانے کی مجھے حاجت بھی نہیں، میں مستغنی ہوں قسم کھانے سے، مستغنی اور بے نیاز ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس لیے کہ یہاں حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس لیے کہ یہاں حتیم ہے، یہاں طواف ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ سب کچھ ہے مگر اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ مولا آپ کیوں کھاتے ہیں شہر مکہ کی قسم بے نیاز ہو کر؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم اور مطاف ہے، بلکہ شہر مکہ کی قسم فقط اس لیے کھاتا ہوں میرے پیارے مصطفیٰ کہ یہاں تیرا گھر ہے، یہ شہر تیرا مسکن ہے، یہاں تیرا رہن سہن ہے، تیری سکونت و اقامت ہے، تیرا بسیرا ہے، کیونکہ شہر مکہ تیرا گھر ہے، اس لیے مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو
مکہ شہر حضور کا وطن ہوا، جائے پیدائش ہوئی، جائے پیدائش ہوئی اس لیے قسم کھائی، تو جہاں ولادت ہوئی اس شہر کی قسم کھائی، یعنی شہر ولادت کی قسم کھائی، شہر بولیے شہر ولادت کی قسم کھائی۔ پھر آگے فرمایا ووالد، اور میرے پیارے جو تیرا والد ہے اس کی بھی قسم، جس شہر میں تیری ولادت ہوئی اس شہر ولادت کی قسم، اور جو جسے تیرا والد ہونے کا شرف حاصل ہے اس کی بھی قسم۔ کسی نے کہا کہ والدین سے مراد حضرت آدم ہے علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا ہاں اگر تم اس سے مراد میرے آدم کو سمجھو تو آدم کی بھی قسم۔ کسی نے کہا والد سے مراد حضرت ابراہیم ہیں، فرمایا ہاں ابراہیم کی بھی قسم۔ کسی نے کہا مراد حضرت اسماعیل ہیں، فرمایا وہ والدین، ہاں اسماعیل کی قسم، ہر ایک کی قسم۔ کیوں؟ میں پابند نہیں کرتا محبوب آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، اور اسماعیل سے لے کر حضرت عبداللہ تک، تیرے نسب میں جس کی پشت میں تیرا نور رہا اور جس کا تیرا والد ہونے کا شرف ہو گیا، ہر پشت کی قسم جس میں تیرا نور بسر کرتا رہا۔ کہ اس کی پشت میں تیرا نور تھا، عبد المطلب کی قسم کہ اس کی پیشانی میں تیرا نور چمکتا تھا، اسماعیل و ابراہیم کی قسم، نوح و آدم کی قسم۔ ارے پیارے تیرے نسب پاک کی ہر پشت کی قسم جس پشت میں تیرا نور ٹکا رہا، جس کو تیرا والد ہونے کا شرف ہوا، ہم ہر ایک کی قسم کھاتے ہیں۔ تو تیرے شہر ولادت کی بھی قسم، اور تیرے نسب پاک کی بھی قسم، اور تیرے نسب کے ہر جگہ کی قسم۔ اور محبوب اب بات ختم کرتے ہیں، جس کی خاطر مکہ کی قسم کھائی، جس کی خاطر سارے نسب کی قسم کھائی، اب خود اسی کی قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا وما ولد، اور قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا، قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی، وما ولد، قسم ہے اس کی جس کی، بولیے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی۔ تو قرآن مجید نے جس کی ولادت ہوئی جو مولود پاک ہے، تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے ولادت والے کی بھی قسم کھا لی، ہر والد کی بھی قسم کھا لی، اور شہر ولادت کی بھی قسم کھا لی۔ تو ایمان سے کہیے پورے میلاد کی قسم ہو گئی یا نہ ہوئی؟ میلاد مصطفیٰ کی قسم ہو گئی۔ کیا؟ میلاد مصطفیٰ کی قسم ہو گئی۔ اب وہ سوال جو میں نے کیا کہ سنت رسول کی طرف آتے ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا؟ اس کا جواب ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا اور سنت مقرر فرما دی۔ کیا؟ بولیے، سنت مقرر فرما دی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ احسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حدیث امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے ذبح کیے۔ بقرعید کا دن نہ تھا، بقرعید کا دن نہیں ہے، کوئی اور وجہ صدقہ خیرات کی نہیں، بکرے ذبح کیے، خوشی میں شکرانے میں لوگوں کو کھلایا۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ بکرے ذبح کر کے کھلانا حضور علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں احسن المقصد کے اندر یہ درج ہے، خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ اسی پر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ عقیقہ کیا تھا اپنا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ کیا تھا، عقیقہ۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس خیال کو رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، کہ
کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ تو جب آپ پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، عقیقہ حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا،